دیکھیں ایمن، اگر دیکھا جائے 2001 سے لے کے جو ہے 2014 تک ہم نے درجنوں آپریشن کیے. انہی اس وقت قبائلی علاقے تھے یہ، ان میں کبھی المیزان سے سٹارٹ کریں تو پھر کبھی رائے راست اور کبھی رائے نجات اور کبھی شیردل اور کبھی خیبر 1 اور خیبر 2 اور خیبر 3، درجنوں آپریشن ہم نے کیے. لیکن ہم نے کب جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو کب ہم نے شکست دی؟ جب ساری قوم اکٹھی ہو گئی. جب یہ سانحہ اے پی ایس ہوا، یعنی پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال میں تو کہوں گا کہ سیاہ ترین دن وہ تھا، اور وہ ایک ریلینگ کال جو ہے وہ ثابت ہوئی. پوری قوم یکجا ہو گئی، پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، اور جو اس کے نتیجے میں جو نیشنل ایکشن پلان آیا تھا، وہ نیشنل ایکشن پلان جس کے اوپر ساری پارٹیز کا کنسنسس تھا. اور اس کے بعد جو آپریشن ہم نے کیا آپریشن ضرب عضب کے نام سے، تو وہ ایک ڈیسائسو آپریشن تھا. اس میں ایک کنونسنگ وکٹری پاکستان کو ملی کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے، ان کی بوم میکنگ فیکٹریاں، ان کے ٹریننگ گراؤنڈز، ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، وہ سب کچھ ہم نے ختم کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گرد ان علاقوں سے افغانستان کی طرف بھاگ کے وہاں جا کے انہیں پناہ گاہیں مل گئیں. تو ایشو کیا تھا؟ جیسے میں نے کہا کہ پہلے اتنے آپریشن ہوئے تھے، اس میں اس طرح کی ہمیں وکٹری نہیں ملی تھی جو ضرب عضب میں ملی. وجہ یہ تھی کہ پوری قوم ایک جان ہو گئی تھی. تو ابھی بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں، میں پہلے بھی بارہا اس شو میں کہہ چکا ہوں، دہشت گردی پاکستان کے لیے سب سے بڑا ایگزسٹنشل تھریٹ یہ ہے. اگر یہ ساری پارٹیاں، ساری جماعتیں اپنے سیاسی ان کے جو بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ سائڈ پہ رکھیں، دیکھیں یہ ملک خدا نخواستہ نہیں ہوگا تو سیاست کہاں کا اقتدار. تو اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو دہشت گردی اس وقت ملک کے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے. ہم نے ضرب عضب کے نتیجے میں جو وکٹری حاصل کی، جو کامیابی ہمیں ملی تھی، وہ جی ٹی ٹی میں بھی ثابت ہوئی کہ جی ٹی ٹی گلوبل ٹیررزم انڈیکس پہ پاکستان جو پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوا کرتا تھا، وہ کہاں پہ آ گیا تھا کہ ٹیررزم آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. ہم نے صرف یہ تھا کہ وکٹری کا اعلان نہیں کیا تھا، ورنہ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ وکٹری ہمیں مل گئی تھی. ریزن یہ ہوا کہ اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان کے دو کمپوننٹ تھے، ایک کائنیٹک ایک نان کائنیٹک. جو کائنیٹک کمپوننٹ تھا وہ تو فوج نے کرنا تھا، وہ طاقت کا استعمال اور وہ ری کیپچر کرنا، ری بلڈ کرنا اور پھر وہ ہینڈ اوور کرنا سویلین ایڈمنسٹریشن کو، وہ تو فوج کے کرنے کے کام تھے، وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کر لیے. ایشو آیا جو اس کا نان کائنیٹک کمپوننٹ تھا، جو اسٹریٹجی کا نیشنل ایکشن پلان کا، جس کے تحت ہم نے جو ڈفرینٹ چیزیں کرنی تھیں، وہ جو ہے وہ سیولین کے کرنے کا تھا، وہ سیولین گورنمنٹ کا، وہ ایڈمنسٹریشن کے کرنے کا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا، ہم نے سلیک آف کیا، ہم جو ہے ہم نے اپنا گارڈ لوور کر دیا. ہم یہ سمجھے کہ جی دہشت گردی اب ختم ہو گئی ہے. یہ ہماری بھی اس وقت بھی میرے خیال میں یہ ایک ٹھیک سوچ نہیں تھی کہ جو طالبان ادھر ہیں وہ طالبان شاید اور ہیں، اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ شاید طالبان اور ہیں. حقیقت میں یہ دونوں طالبان کا جو ایڈیولوجیکل فاؤنٹین ہیڈ تھا، جو نظریاتی بنیاد تھی، وہ ایک تھی. یہ دونوں جو ہے ایک ہی سکے کے دو رخ تھے. ہم یہ سمجھ پائے کہ جی افغانستان میں افغان طالبان آئیں گے تو ہمارے سیکیورٹی کنسرن ایڈریس ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوئے. اب بھی پاکستان کو سب سے پہلے تو ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے پالیٹکس کرتے رہیں. یہ آپ کا ملک ہے، آپ پالیٹکس کرتے رہیں. لیکن یہاں پہ پاکستان کے وجود کے اوپر جب بات آئے گی تو پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہاں پہ گورنمنٹ کے میں گورنمنٹ کسی اور کی ہے، یہاں پہ اور ہے، اکٹھے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جی ہم نے دہشت گردی کو پھر ختم کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے، متحد ہونا چاہیے. ایاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہم آہنگی ہو پائے گی، سیاسی ہم آہنگی، اور کیسے سے متحد ہو پائیں گے، اس ایک پیج پر کیسے آئیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف مل کر کھڑے ہو کر لڑنا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے؟ ایمن، دو مسائل ہمارے بہت بڑے ہیں. ایک تو ہم بلیم گیم سے باہر نہیں نکلتے. ہمیشہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ فلان ٹائم پہ اس نے ہمارا بیڑا کر دیا، اس وقت اس کو سمجھایا.
دوسرا اپروچ ہماری ٹھیک نہیں ہے، اور تب اپروچ یہ ہے کہ میں آپ کے سارے حقوق چھین لوں اور پھر آپ سے کہوں کہ نہیں آپ نے ہر حال میں میرا ساتھ دینا ہے کیونکہ یہ نیشنل کاز ہے. اس طرح نہیں ہوا کرتا. وہ جو ایک سیاسی جماعت کی بات ہوتی ہے، آپ نے اس کا مینڈیٹ چھین دیا، اب اس کا فالوور، اس کا ووٹر، اس کو تسلی کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیں وہ بھی ہو گیا، پھر اس کا چیف منسٹر وہاں الیکٹ ہو گیا، آپ اس کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نیشنل کوہیژن ہونی چاہیے. ہاں آپ ڈرا کے خوف سے تو ٹھیک ہے کر لیں، مطلب ایک بندہ خاموش ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے جی بولے گا نہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دل سے آپ کے ساتھ ہو جائے گا؟ اس طرح نہیں ہوتا. آپ ڈرا دھمکا کے خاموش تو کرا سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن ان کو دل سے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. یہ بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں قومی ہم آہنگی کی، سیاسی یکجہتی کی. اے پی ایس کے بعد اسی لیے کامیاب ہوا وہ آپریشن کہ پوری قوم کو لگا کہ نہیں ایسی کی تیسی ان دہشت گردوں کی، ان کو ہر حال میں ختم ہونا چاہیے. وہ ایک موقع تھا. پھر آپ نے ایک اور موقع آیا جب انڈیا کے خلاف آپ کی وہ جنگ ہوئی، اس میں پوری قوم پھر ساتھ آ گئی، کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا. لیکن اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جب فیز گزرے گا وہ پھر چیزیں اسی طرح سے آئیں گی، سیاسی اختلاف پھر آئیں گے. جب آپ یہ طے کر لیں کہ جی ہاں ایک سیاسی قوت کو تو ہم نے بالکل ختم کر دینا نا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ ایک مرحل افتخار چودھری صاحب نے وہ ایک فیصلہ دیا تھا وائڈ اب نیشیو، وہ بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت، وہ ٹرم مشہور ہوئی تھی کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو جب آپ وجود تسلیم ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں؟ دل سے ساتھ دیں. ساتھ تو بظاہر تو ہر بندہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ جو چل رہا ہے وہ بینڈ ویگن ہے، اس کے ساتھ آپ چل پڑیں کہیں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ چونکہ یہ کہا جا رہا ہے تو میں نے بھی یہی کہنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپروچ اپنی ٹھیک کرنی پڑے گی. ہمیں وہ ہم آہنگی ایک دفعہ پھر لانی پڑے گی. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس کو سائیڈ پہ کر دیں اور اس کے بعد یہ ہم توقع کریں کہ سب ایک پیج پہ آ جائیں گے، سب ساتھ دیں گے. اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ اپنی اپروچ کو چینج کرنا پڑتا ہے. صحیح. لوگوں کو ساتھ لے کے چڑھنا پڑتا ہے. پاکستان میں 24 25 26 کروڑ لوگ ہیں اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایک فرمان سے یا آپ کے کچھ کہہ دینے سے وہ 26 کروڑ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا. اختلافات ہوتے ہیں لیکن نیشنل ایشوز پھر ایسے آتے ہیں جس پہ پوری قوم کو ایک، اور وہ صرف قوم کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس قوم کے رہنماؤں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سب کو اکٹھا کریں اور ان میں ایسی یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا کر دیں کہ وہ پھر وہ جو آپ کہتی ہیں سیسا پلائی دیوار وہ پھر بن جایا کرتی ہے. صحیح. فیصل صاحب، یہ کیسے بنے گی وہ سیسا پلائی دیوار؟ کیسے ہوگی ہم آہنگی؟ کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو اے پی ایس کا ثانیہ ہوا تھا، پاکستان میں رہنے والا ہر انسان اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک بدترین دن تھا، ایک افسوسناک دن تھا، جب ہمارے معصوم بچوں کو جو ہے وہ دہشت گردوں نے بڑی بے رحمی اور بے دردی سے جو ہے وہ قتل کر دیا. بات یہ ہے کہ اس ثانیے سے ہم نے سبق سیکھا. اس بات پہ جو ہے نا وہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ایک ہو گئے تھے، ایک تو اپنے خوف کی وجہ سے ہو گئے تھے نا، ہمیں اپنے بچوں کا خوف ہو گیا تھا.